حامدا ومصليا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صدق الله العظيم. قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم ما احق والدیہ علی ولدہما. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہما جنتک ونار او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. دنیا میں کس قدر احترام کے قابل ہیں لوگ، دنیا میں کس قدر احترام کے قابل ہیں لوگ، میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم. امام الاولین والآخرین سید المرسلین مدنی آقا تاجدار مدینہ ساقی کوثر فاتح اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں رحمت بن کر کے تشریف لائے، اور آپ کی رحمت کا حصہ اس دنیا میں ہر ایک کو ملا، اور ہر ایک اس سے بہت خوش بھی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو اس رحمت کا حصہ بہت زیادہ مقدار میں عطا کیا، لیکن یہ انسان تھوڑا جاہل بھی ہے، نادان بھی ہے. یہی قرآن کہہ رہا ہے وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، بہت جلد باز بھی ہے. یہ جلد بازی میں ایسی غلطیاں کر بیٹھتا ہے جس کی وجہ سے ہماری ذات سے اس ذات کو تکلیف ہوتی ہے جو ذات رحمت للعالمین ہے. اور اس ذات کو تکلیف دینا اور اس ذات کو تکلیف پہنچانا، اگر کوئی آدمی یہ کہے ایسا ہے جیسے اس نے اپنے باپ کو تکلیف دی یا اپنی ماں کو تکلیف دی، یہ بہت چھوٹی بات ہے. بلکہ سب سے بڑے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد اگر کوئی ذات ہے تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھیں. امام الاولین والآخرین نے کس موقع پر کیا چیز بتائی ہے اس چیز کو سیکھیں اور سمجھیں، اور یہیں پر بس نہیں، اپنی اولاد کو بھی اس سے آشنا کریں. اگر ہم نے یہ کام نہیں کیا تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خفا ہیں، بڑے ناراض ہیں، اور بہت سخت انداز میں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آپ کو عذاب دیا جائے گا. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے مرنے کے بعد ہم نے تہجد بھی پڑھی ہے، اشراق بھی پڑھی ہے، اور 5 وقت کی نمازیں بھی پڑھی ہیں، اور الحمدللہ ہم عالم بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، قاری بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، اور ہم نے سال بھی لگایا ہے، چلہ بھی لگایا ہے، ہم جماعت میں بھی چلتے ہیں. اے اللہ عذاب کیوں ہوگا، ہمیں کیوں اس کی تکلیف دی جائے گی؟ کہ آپ نے پورا صحیح طریقے پر کام کیا نہیں. یہ بات کوئی عالم کہے، کوئی مفتی کہے، ہم اس پر انگلی اٹھا دیں گے. آپ حافظ ہو گئے اپنے گھر کے ہو گئے، آپ عالم ہو گئے اپنے گھر کے ہو گئے، مفتی ہو اپنے گھر کے ہو، ہمیں آپ کی بات یہ تسلیم نہیں ہے. جبکہ یہ بات سرکار دو عالم فخر کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمائی، اور مجھے یقین ہے مانو گے تم اصول کی بات، مجھے یقین ہے مانو گے تم اصول کی بات، یہ میری نہیں ہے، یہ ہے رسول کی بات صلی اللہ علیہ وسلم. امام الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کی عیادت کو گئے. جب آدمی بیمار ہوتا ہے، بیمار کی جب ہم عیادت کرنے جاتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں بیمار کی عیادت کرنے جا رہے ہیں. اور جب کسی کا انتقال ہو جائے تب بھی لوگ جاتے ہیں، کہتے ہیں اب کیا کہیں گے اب کہیے ہم تعزیت کرنے جا رہے ہیں. یہ اردو کا لفظ ہے. ہمارے ہاں معاملہ یہ ہے کہ ہم بڑے پڑھے لکھے ہیں، لیکن جب کسی کے سامنے بات کرتے ہیں تو آدمی سمجھ جاتا ہے پانی کتنا ہے. مثال کے طور پر ایک جملہ ہم لوگ عام طور پر غلط بولتے ہیں اور بڑی شرم آتی ہے جب کوئی آدمی سنتا ہے پڑھا لکھا. کہیں گے آپ مین کام یہ کر لیجئے، یہ کام جو ہے بہت مین ہے.
ہم لوگ بولتے ہیں، اور کسی پڑھے لکھے سے پوچھیے یہ بتائیے یہ مین کام ہوتا ہے یہ مین کام ہوتا ہے، کہیں گے نہ یہ مین کام ہوتا ہے، اس کو انگلش میں مین کہتے ہیں، اہم۔ ہم لوگ بول رہے ہیں مین کام یہ ہے۔ اسی طریقے پر یہ بھی ہے، انتقال کے بعد جب کسی کے پاس جائیں اس کو کہتے ہیں تعزیت، اور بیمار کی حالت میں کسی کی ملاقات کے لیے جا رہے ہیں اس کو کہتے ہیں عیادت۔ سرکار دو عالم فخر کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ ایک صحابی بیمار تھے، حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہاں جانے کے بعد ان کے ساتھ میں سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی تھے، اور بھی چند صحابہ کرام تھے۔ مدنی آقا وہاں پر جب گئے تو پوچھا انتقال ہو گیا؟ بے ہوشی کا عالم تھا۔ صحابہ کرام نے کہا نہیں ابھی انتقال نہیں ہوا۔ سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور مدنی آقا رونے لگے۔ جب صحابہ کرام نے مدنی آقا کو روتے ہوئے دیکھا، آنکھوں سے آنسو کی جھڑیاں لگ گئیں اور آنسو بہہ رہے ہیں، صحابہ کرام بھی رونے لگے۔ یہ تھا صحابہ کرام کا ادب، مدنی آقا جو کریں گے ہمیں وہی کرنا ہے۔ لیکن سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا، آپ نے ایک جملہ کہا الا تسمعون، الا تسمعون، سنو سنو، ان العین تدمع والقلب یحزن، کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو آنکھیں دی ہیں اس سے آنسو بہیں گے اور دل غمزدہ ہوگا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر گرفت نہیں کریں گے، آپ کی پکڑ نہیں کریں گے۔ کہیں گے پکڑ اس بات پر ہوگی کہ آپ کی زبان اگر جاری ہو گئی اس کام میں جس کام کا حکم مدنی آقا یا پھر رب العزت والجلال نے نہیں دیا ہے، کہیں گے وہ کیا ہے؟ کہیں گے آدمی اول فول بکنے لگے، آنکھوں سے آنسو نکلیں گے، یہ محبت کی علامت ہے، اور دل غم زدہ ضرور ہوگا۔ میاں ہمارے پیر میں کانٹا چبھ جاتا ہے، گاڑی چلاتے ہوئے اگر پیر میں ہلکی سی کھروچ آ جائے اور گھٹنے میں آ جائے یا پھر ہڈی میں آ جائے، آدمی بلبلا اٹھتا ہے، اور ایمان والوں کا دل بڑا نرم ہوتا ہے۔ جب وہ انسان، وہ ایمان والا اس تکلیف زدہ شخص کو دیکھتا ہے، اس کی بھی ہمت نہیں ہوتی کہ اس کو اٹھائیں کیسے، ہم اٹھائیں یا خود میری ہمت پست ہو گئی ہے۔ یہ میرے ساتھ میں جا رہا تھا، حادثہ ہو گیا، اس کے سر سے خون نکلنے لگا، انسان ہاتھ پیر چھوڑ دیتا ہے، اور ایمان والوں کا دل بڑا رحم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سینے میں جو دل بنایا ہے یہ وہی دل ہے جو دل سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں تھا۔ جتنی محبت وہاں تھی اتنی نہیں ہے تو کیا ہوا، کم سے کم اس کے مقابل قریب قریب تو ہے، اور یہ محبت ہونا بہت اچھی بات ہے۔ اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جب ایمان والے ہیں لیکن غصے میں وہ ایسے کام کر بیٹھتے ہیں کہ انہیں پتہ نہیں چلتا یہ کر کیا رہے ہیں۔ انتقال ہوا، اور انتقال سے پہلے باپ نے کہا دیکھو فلاں شخص ہے وہ آدمی صحیح نہیں ہے، اور اس کو میرے گھر آنے نہ دینا، اور اس کو بتانا بھی نہ کہ میرا انتقال ہو گیا ہے، اور جنازے بھی شریک مت ہونے دینا، اور اس کو میرا تھوپڑا بھی، میرا چہرہ بھی مت دکھانا۔ بڑے ناراض ہیں۔ بھیا نے سن لیا، کہیں گے اب کیا کریں، باپ کی آخری وصیت تھی، اب ہم اس پر عمل نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ بیٹے سے پوچھئے، بیٹا یہ کہے گا باپ نے آخری وقت میں یہی کہا تھا، اور مجال ہے میرے پیر ٹس سے مس ہو جائیں، وہ شخص گھر میں آ نہیں سکتا، اور قبرستان میں اگر دکھ گیا تو دوسروں سے یہ کہا جائے گا اس کو کنارے کر کے آئیے آپ پہلے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں کہی ہیں، ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم نے سمجھا ہی نہیں۔ ہمارے سامنے منتخب احادیث ہے، بڑی جامع کتاب ہے، ہمارے سامنے فضائل اعمال ہے، فضائل صدقات ہیں، یہ کتاب ہمیں پڑھنے کی فرصت نہیں ہے، ہندی میں بھی ہیں، اردو میں بھی ہیں، طرح طرح کی زبانیں میں ہیں، اور ان تمام کتابوں سے بڑی اہم کتاب وہ ہے حیات الصحابہ، جس کو ہم جانتے ہی نہیں ہیں۔ ہمارے ہاں یہ کتاب آ تو جاتی ہیں، جب ہم نے چلہ لگایا، وقت لگایا، ایک جوش آیا، کتابیں لا کے رکھ دیں، پڑھ نہیں پاتے ہیں، اور جب کوئی آدمی کوئی بات کرتا ہے تو کہتے ہیں یہ بات غلط کہہ رہا ہے، جبکہ اسی کتاب سے اخذ کی ہوئی ہوتی۔ مدنی آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے جملے، آپ نے عجیب بات ارشاد فرمائی۔ شاید ان باتوں کو جب کوئی آدمی کہتا ہے تو سوچتے ہیں کسی عقل مند کا قول ہوگا یہ، جبکہ سرکار دو عالم فخر کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا عقل مند دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں، اور نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔
آپ فرمانے لگے احبب حبیبک حونما عسى ان يكون بغيضك حونما وابغض بغيضك حونما عسى ان يكون حبيبك يوما ما. جب آپ کسی سے دوستی کیجئے، محبت کیجئے تو محبت میں اعتدال ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو جو آپ کہہ دیں سر آنکھوں پر ہے. ہو یہ سکتا ہے کل وہ دوست آپ کا دشمن بن جائے اور آپ کے سارے راز اس کے پاس ہو اور آپ کہیں کہ نہ رہیں. اور جب آپ کسی سے دشمنی کیجئے تو دشمنی میں بھی اعتدال ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو آپ اتنے سخت دشمن بن گئے کہ آپ نے اس کا جینا حرام کر دیا اور اس کا کھانا اور پانی بند کر دیا کہ برابر میں کوئی شخص آ نہیں سکتا ہے. آپ کے کسی دوست نے اس کے دشمن سے ملاقات کر لی، آپ نے اس دوست کو دشمن بنا لیا. مدنی آقا فرما رہے وابغض بغیضک، دشمنی کیجئے، دشمنی میں بھی اعتدال ہونا چاہیے. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں کرے؟ اس نے میرے باپ کو تکلیف دی تھی، اس نے میرے سامنے میری ماں کو تماچے مارے تھے. میرے آج بھی اتنا غصہ ہے، میرے ہاتھ میں اگر گڑاسا ہوتا تو اس کا سر اس کے تن پر نہ رہتا. مدنی آقا فرمانے لگے ہو سکتا ہے کل یہ آپ کا دوست بن جائے، تب آپ کیا کریں گے؟ مدنی آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں بتائیں. اچھا ہمیں یہ بات پتہ نہیں ہے اور ہم لوگ یہ بات بتاتے بھی نہیں ہیں، اور بتاتے وقت یہ کہتے ہیں کہ فلاں عقل مند کا قول ہے. جی نہیں، یہ سرکار دو عالم فخر کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی الفاظ ہیں. اس میں وہ نور ہے جو صحابہ کرام نے مدنی آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور میں دیکھا تھا. اس میں وہی نور ہے جو عبداللہ ابن سلام نے جب پہلے جملے سنے تھے، کہنے کہ جب مدنی آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینۃ المنورہ میں تشریف لائے اور میں نے مدنی آقا کا چہرہ دیکھا، میں سمجھ گیا. فلما رأيت وجهه عرفت ان وجهه ليس بوجه الكذاب. جیسے ہی میں نے چہرہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا میں سمجھ گیا کسی جھوٹے کا یہ چہرہ نہیں ہو سکتا. میاں یہ تو مدنی آقا سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آج بھی ہمارے دور میں، ہماری زندگیوں میں ہمارے علماء کرام ایسے گزرے ہیں. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ٹرین کے قریب سفر کا انتظار کر رہے ہیں، ٹرین کا انتظار کر رہے ہیں، جانا ہے. ایک شخص وہاں کا جو ملازم تھا وہ شخص وہاں پر سے گزرا اور اس نے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے کو دیکھا اور چلا گیا. 3-4 مرتبہ وہ سامنے سے گزرا. کہیں کہ ماجرا کیا ہے، بڑا چکر لگا رہے ہو، کیوں دیکھ رہے ہو؟ کہیں گے یہ چہرہ دیکھ رہا ہوں، یہ چہرہ اتنا خوبصورت ہے. ظاہر سی بات ہے کسی ایسے شخص کا تابع دار ہوگا جو واقعی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، اور آپ مجھے کلمہ پڑھا دیجئے. آج ہمارے چہرے کو کوئی دیکھ لیتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ بیوٹی پارلر میں لگتا وقت زیادہ گزار رہے ہیں آپ. ہم لوگ سوچتے ہیں ایسے ہی خوبصورت چہرے بنتے ہیں. چہرے کی خوبصورتی سجدوں سے آتی ہے، چہروں کی خوبصورتی قرآن مجید کی تلاوت سے آتی ہے، زبان کی خوبصورتی قرآن مجید کی تلاوت سے آتی ہے، آنکھوں کا نور قرآن مجید کو دیکھنے سے آتا ہے. کون سی بات کہاں اور کیسے کہی جاتی ہے، کون سی بات کہاں اور کیسے کہی جاتی ہے، یہ سلیقہ اگر ہو تو ہر بات سنی جاتی ہے. ہم شکایت یہی کرتے ہیں، ہم ان سے کوئی بات کہتے ہیں یہ مانتے نہیں ہیں. میاں ہماری زبان ابھی اتنی پاک نہیں ہے، ہم نے اپنی زبان کو قرآن مجید کی تلاوت سے پاک نہیں کیا، ہم نے اپنی آنکھوں کو قرآن مجید کو دیکھنے سے پاک نہیں کیا. ہماری زندگیاں نہیں، ہماری راتیں نہیں، ہمارے دن نہیں، ان آنکھوں کی یہ آنکھیں ناپاک چیزیں دیکھ دیکھ کر کے اتنی گندی ہو گئی ہیں. لوگ کہتے ہیں میاں آپ گھر میں آتے ہو بچہ میرا رونے لگتا ہے، آپ کی آنکھیں بڑی گندی ہیں. لوگ ہم سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں. ظاہر سی بات ہے ہمیں برا لگتا ہے، سیاہ بر کی اوقات نہیں، ہم سے یہ کہہ رہے ہیں. اوقات دیکھیے، منہ دیکھا ہے، منہ اس نے دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، ہم اپنے گریبان میں جا کر کے دیکھیں. ہم نے ان آنکھوں سے کئی سال بیت گئے ابھی تک قرآن مجید کی ایک آیت کو نہیں دیکھا. کتنے سال بیت گئے ہم نے ان ہاتھوں میں قرآن مجید کو اٹھایا نہیں. کتنے سال بیت گئے آج تک ہماری زبان قرآن مجید کی لذت سے محروم ہے. کتنے سال بیت گئے آج تک ہم نے درود شریف نہیں پڑھا. کہیں گے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، یہ بتائیے رحل نیچے رکھے یا پھر تپائی رکھے؟ کہیں گے ہمیں یہ سب نہیں پتہ، ہم اتنے بڑے ملا جی نہیں ہیں، ہمیں اتنا پتہ ہے قرآن مجید کو اٹھانا بھی ثواب کا کام ہے. قرآن مجید اگر بھاری ہے اس کو اٹھا رہے ہیں، اس کا اٹھانا بھی ثواب ہے. میرا دل یہ چاہتا ہے ہم قرآن مجید رحل میں نہ رکھ کر کے پڑھنے کے بجائے ہاتھ میں لے کر کے پڑھیں. میاں اٹھانے کا ثواب بھی ہمیں مل جائے گا، نہیں ملے گا.
मालूम नहीं। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था, बाप ने वसीयत कर दी कि घर में भैया फला शख्स को आने न देना। अब क्या करे बच्चा, ये काम कहा है। इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछिए, आपने इरशाद फरमाया इन्नल मय्यत लयुअज़्ज़ब बिबुकाइ अहलिही, इन्नल मय्यत लयुअज़्ज़ब बिबुकाइल हय्य। ये फतवा है सरकार दो आलम फ़ख्र कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आपने इरशाद फरमाया, अगर इंसान के इंतकाल के बाद उसके घर वाले रो रहे हैं, वावेला मचा रहे हैं, जैसा कि हमारे यहाँ होता है, कौन नहीं रोता है, कौन नहीं वावेला मचाता है। मदनी आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज सच हैं, इसमें न तब्दीली हुई है न हो सकती है। इसी तरीके पर कुरान मजीद की जो आयात हैं ये भी बिल्कुल बरहक है, इसमें तब्दीली ना हुई है न हो सकती है। और बरसों फलासफा की चुना व चुनी रही, बरसों फलासफा की चुना व चुनी रही, लेकिन खुदा की बात जहाँ थी वहीं रही। ला तब्दील अली कलिमातिल्लाह, उसमें फ़र्क न आया है न आ सकता है। आप फरमाने लगे इन्नल मय्यित लयुअज़्ज़ब बिबुकाइल हय्य औ लयुअज़्ज़ब बिबुकाइल मय्यित। इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैयत पर आदाब होता है मरने वाले पर, अगर उसके घर वाले उसके मरने पर रोएं। कहेंगे अजीब बात कही आपने, ये बात कोई आलिम कहता, कोई मुफ्ती कहता, हम सबसे पहले उसका चेहरा देखते, मियाँ कह क्या रहे हो, ये तो मर के चला गया, जो गुनाह कर रहा है रोने का काम उसके घर वाले कर रहे हैं, मियाँ आदाब इन पर होगा, मरने वाले पर होगा। कहेंगे ये फतवा है सरकार दो आलम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, सच तो यही है। अब ये बात नकल कर दी किसने पता है, इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुसर यानी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने, और इस रिवायत को नकल किया हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला ने, यानी बाप बेटे दोनों ने नकल किया। और जब ये बात अम्मा जान हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला के पास पहुँची, भड़क गई, कहने ऐसा नहीं हो सकता। वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, इंसान पर जिस चीज़ का आदाब होगा जो वो कर रहा है उसका होगा। कुरान मरीज़ की गवाही दे रहा है, ऐसा हो नहीं सकता कि मरने वाला मर जाए और आज़ाब उस पर हो, उसके घर वालों की वजह से गुनाह घर वाले कर रहे हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह ने इन दोनों बातों की तस्दीक कर दी। कहने लगे मदनी आका से जो बात सुनी थी फ़ारूक आज़म ने, उन्होंने गलत नहीं सुना था, सच यही सुना था। और अम्मा जान ने जो बात कही है वो भी सच है। मामला क्या है, सही किसको माने, कहेंगे अजीब बात है। सही वो बताएगा जिसके पास इल्म हो, जिसके पास मदनी आका के अल्फाज हो। फरमाने लगे इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह, अगर बाप ने मरते वक्त ये कहा हो हमारे मरने के बाद रोना, ताकि लोगों को पता चले ये शख्स जो मरा है ये बड़ा अच्छा था और इसके बड़े कारनामे थे और बड़ा मकबूल बंदा था, और अगर कोई नहीं रोएगा लोग ये कहेंगे इसको कोई चाहता ही नहीं था। अगर इस मकसद से रोया जा रहा है, मदनी आका फरमाने लगे, तो उस मैयत पर इनके रोने की वजह से आज़ाब होगा। कहेंगे उलमाए किराम ने एक बात और कही, कहेंगे ये बात तो हमारे यहाँ होती नहीं है, ये अरब में ये बात थी, आज हमारी जिम्मेदारी है। मौत का वक्त कब आ जाए किसी को नहीं पता। रंग रस की हवस और बस, रंग रस की हवस और बस, मसअले दस्तरस और बस, यूं बुनी है रगे जिस्म की एक नस, टस से मस और बस, सब तमाशाए कुन खत्म शुद, कह दिया उसने बस और बस। उस मुसव्विर का हर शाहकार 60-65 बरस और बस। मौत का वक्त किसी को पता नहीं है कब आ जाए, हमारी जिम्मेदारी है बच्चों से ये बात कह दे ताकि हमारे ऊपर आदाब ना हो। देखो रोना अगर तुम्हें है अपनी जिम्मेदारी पर रोना, मैं सख्ती से मना करके जा रहा हूँ, अगर रोगे तो क़यामत के दिन हम तुम्हारा चेहरा नहीं देखेंगे, मैदान महशर में हम तुमसे नाला और खफा रहेंगे। ये बात अगर बाप कहेगा कौन नहीं मानेगा। ये वो बाप है जिसने तमाम बातें सिखाई, रहने का, उठने का। मियाँ माँ तो वो होती है जिसने इस्तिंजा करने का तरीका भी बताया, बच्चे धोया ऐसे जाता है, लोटा पकड़ा ऐसे जाता है। कितनी कुर्बानियां हैं हमारे माँ बाप पर। अगर ये अगर ये बात बाप कहेगा, माँ कहेगी कौन ऐसा नाफरमान बच्चा है जो ये काम करे। कहेंगे अम्मा जान आपके मरने के बाद दुख तो बहुत होगा,
پھر کرے کیا؟ کہیں گے ایک جملہ کہنا انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ چلے گئے ہیں اللہ کے پاس، کل ہم بھی آ جائیں گے اور اے اللہ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. اے اللہ ہمارے والد صاحب کا انتقال ہوا ہے، ہمارے ابا جان کا انتقال ہوا ہے، ہماری اماں جان کا انتقال ہوا ہے، اے اللہ اس سے بہتر چیز ہم کو عطا فرما دیجئے. امام الاولین والآخرین سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کا انتقال ہوا. حضرت ابراہیم مدنی آقا وہاں پر موجود ہیں اور آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے. صحابہ کرام نے یہاں پر بھی یہ منظر دیکھا کہ مدنی آقا کے آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. عبد الرحمن ابن عوف نے کہا یا رسول اللہ انت، اللہ کے رسول آپ بھی رو رہے ہیں؟ مدنی آقا نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے ان العین تدمع والقلب يحزن ولا ان العین تدمع والقلب يحزن. آنکھیں آنسو بہاتی ہیں اور دل غم زدہ ہوتا ہے. وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ. اے ابراہیم تمہاری یاد بہت آئے گی، تمہاری یاد نے ہمیں غم زدہ کر دیا ہے، ہمیں فکر مند کر دیا ہے. پتہ یہ چلا مدنی آقا بھی وہی کہہ رہے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. یاد کس کو نہیں آئے گی؟ اور میاں امام الاولین والآخرین کا وہ الفاظ بھی ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے الصبر عند الصدمۃ الاولی. الصبر عند الصدمۃ الاولی. میاں صبر تو مصیبت کے وقت ہوتا ہے، 2 دن کے بعد صبر سب کو آ جاتا ہے، گھنٹہ بھر کے بعد صبر سب کو آ جاتا ہے. بس ایک وظیفہ رٹیں انتقال کے وقت. اچھا انتقال ہوتا تب یہ کہیں اگر لائٹ چلی جائے، کوئی مصیبت آ جائے، چپل ٹوٹ جائے، گاڑی پنچر ہو جائے، کہیں گے مصیبت ہے، آپ نے سمجھا نہیں. ٹرین جا رہے تھے، ٹرین خراب ہو گئی، جو 1 گھنٹے کا سفر تھا 10 گھنٹے میں طے کیا ہے. کہیں گے مصیبت ہے، کہیے انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہم اجرنی فی مصیبتی. اے اللہ اس مصیبت کا ہمیں اجر اس سے بہتر چیز کے ذریعے سے عطا فرمائیے. امام الاولین والآخرین کی جو باتیں کہی گئی ہیں، دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں محبت پیدا فرمائے. آخر میں یہی بات کہیں گے سارے غم سارے گلے شکوے بھلا کے اٹھو، سارے غم سارے گلے شکوے بھلا کے اٹھو، دشمنی جو بھی ہو آپس میں بھلا کے اٹھو. اب اگر ایک نہ ہو پائے تو مٹ جاؤ گے، خوش پتوں کی طرح تم بھی بکھر جاؤ گے. خود کو پہچانو تم لوگ وفا والے ہو، مسلم ہو، خدا والے ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنت پڑھ لی.